کہ اسی مہینے کی 20 جنوری کو جب میں امریکہ کی صدارت کا عہدہ سنبھالوں گا تو پورے شرق اوسط کو جہنم بنا دوں گا. یہی الفاظ تھے اس کے. All hell will break out in the Middle East. سنیں گے دوستو مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک دلچسپ بیان جو کہ امریکہ پر ہے. اس سے پہلے بتا دو دوستو قیامت کے دن نزدیک آ رہے ہیں، اب وہ دن دور نہیں جب قیامت آئے گی. چلیے پہلے سنتے ہیں ویڈیو کو. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اس وقت کے ایک فرعون اس وقت کے ایک مغرور و متکبر شخص کی زبان سے ایک جملہ سنا. اس شخص نے یہ کہا کہ اسی مہینے کی 20 جنوری کو جب میں امریکہ کی صدارت کا عہدہ سنبھالوں گا تو پورے شرق اوسط کو جہنم بنا دوں گا. یہی الفاظ تھے اس کے. All hell will break out in the Middle East. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ رب العزت والجلال نے اسی امریکہ کو جہنم بنا دیا. کہاں گئی امریکہ کی طاقت؟ چند گھنٹے کے اندر اللہ نے امریکہ کے غرور کو ایسا توڑا ہے کہ امریکہ پاس کے ملکوں سے پانی کا چندہ مانگ رہا ہے. پانی کا چندہ. آگ بجھانے میں جو پانی تھا سب خرچ ہو چکا. امریکہ کے ان صوبوں کے پاس پانی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور بہت کوشش کر رہا ہے وہ خبیث طاغوت کہ اس آگ کا کوئی ظاہری سبب ڈھونڈے. نہ جانے کتنی تحقیقاتی ایجنسیوں کو اس نے پچھلے 48 گھنٹوں میں اس پر مامور کیا ہے کہ پتہ لگا کہ بتاؤ کہ یہ آگ کس نے لگائی. سب کا جواب یہ ہے وی آر کلولیس. کوئی سراغ نہیں مل پا رہا ہے. جانتے ہو کہاں یہ آگ لگی؟ میں اس علاقے میں گیا ہوں. کیلیفورنیا امریکہ کا ایک صوبہ ہے. پوری دنیا میں ننگا پن، بے حیائی، بے شرمی اور یانیت پھیلانے کا مرکز کیلیفورنیا ہے. لڑکوں کا لڑکوں سے جنسی تعلق، ہومو سیکسولیٹی، گے میرج، لڑکوں کی لڑکوں سے شادی، عورتوں کی عورتوں سے شادی. وہ کیلیفورنیا اور اس کی اندر ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا فلمیں بنانے والا ادارہ ہالی ووڈ. ایک تنکا نہیں بچا وہاں. كأن لم يغن بالأمس. Homes of several celebrities, including Paris Hilton, Billy Crystal, and Mandy Moore, have in fact been destroyed. جتنے بڑے بڑے فلمی بنانے والے لوگ تھے، بلینائر، ٹی وی پر پھوٹ کے رو رہے ہیں. پھوٹ کے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. ایک شخص جس کا نام آ رہا ہے غزہ کے قتل عام پر، غزہ میں جو مظلوموں کا قتل عام ہوا اس میں اس نے ناچ گانے کی پارٹی کی، خوشی کی پارٹی کی.
اور کہا اسرائیلیوں مارو، پیسے کی فکر نہ کرو، جتنا ہو سکے غزہ کو ختم کر دو۔ کل وہ ٹی وی پر CNN پر بچوں کی طرح رو رہا تھا کہ I have lost everything, I am going to die. میرے پاس کچھ نہیں بچا، اب میں مرنے جا رہا ہوں۔ One day you're swimming in the pool, and the next day it's all gone. But کیا ہے یہ؟ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، مولانا صاحب کی ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت حمید بن حلال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قبیلے طفاوا کے ایک شخص تھے، ان کے راستے میں ہمارا قبیلہ پڑتا تھا، وہ آتے جاتے ہوئے ہمارے قبیلے سے ملتے اور اس کو حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ میں اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ گیا، وہاں ہم نے اپنا سامان بیچا، پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور جاؤں گا اور ان کے حالات لے کر اپنے قبیلے والوں کو جا کر سناؤں گا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک گھر دکھا کر فرمایا کہ اس گھر میں ایک عورت تھی، وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئی اور وہ گھر میں 12 بکریاں اور اپنا ایک کپڑا بننے کا کانٹا جس سے وہ کپڑا بنا کرتی تھی چھوڑ کر گئی۔ اس کی ایک بکری اور کانٹا گم ہو گیا۔ وہ عورت کہنے لگی، یا رب، جو آدمی آپ کے راستے میں نکلے اس کی ہر طرف حفاظت کا آپ نے ذمہ لے لیا ہوا ہے، اور میں آپ کے راستے میں گئی تھی اور میری غیر موجودگی میں میری بکریوں میں سے ایک بکری اور کپڑا بننے والا کانٹا گم ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اپنی بکری اور کانٹے کے بارے میں قسم دیتی ہوں کہ مجھے واپس مل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طفاوی آدمی کو بتانے لگے کہ اس عورت نے کس طرح اپنے رب سے انتہائی عاجزی سے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی بکری اور اس جیسی ایک اور بکری اور اس کا کانٹا اور اس جیسا ایک اور کانٹا اس کو اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ عورت، اگر تم چاہو تو جا کر اس سے پوچھ لو۔ طفاوی آدمی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، نہیں، مجھے اس عورت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں آپ سے سن کر اس کی تصدیق کرتا ہوں، مجھے آپ کی بات پر پورا یقین ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار ہے اور اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے ان لوگوں کی طرح ہے جو ایک بڑی کشتی پر سوار ہوں، قرا سے کشتی کی منزلیں مقرر ہو گئی ہوں کہ بعض لوگ کشتی کے اوپر کے حصہ میں ہوں اور بعض لوگ نیچے کے حصہ میں ہوں۔ نیچے کی منزل والوں کی جب پانی لینے کی ضرورت پڑے تو وہ اوپر آ جاتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے پاس گزرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے نیچے کے حصے میں سوراخ کر لیں تاکہ اوپر جانے کے بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اب اگر اوپر والے نیچے والے کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو اس رائے سے نہ روکیں اور وہ سوراخ کر لیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، سوراخ نہیں کرنے دیں گے، تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی بچ جائیں گے۔ فائدہ اس حدیث شریف میں دنیا کی مثال ایک کشتی سی دی گئی ہے جس میں سوار جماعت ایک دوسرے کی غلطی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح ایک کشتی میں سوار ہیں۔ اس کشتی میں فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ اگر نافرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جو اس نافرمانی میں مبتلا ہے، بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگی۔ اس لیے انسانی معاشرہ کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں کو، نافرمانیوں کو روکا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر ہم چاہتے تو آپ کے علاوہ اسی زمانے میں ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے، لیکن چونکہ آپ کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپرد کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لہٰذا اس نعمت کے شکریہ میں آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے، یعنی کافر تو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ
تبلیغ نہ کریں یا کم کریں، اور قرآن میں جو حق کے دلائل ہیں ان سے ان کفار زور و شور سے مقابلہ کیجیے، یعنی عام اور تام تبلیغ کیجیے، سب سے کہیے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھیے۔ دوستو ایسے ہی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنے خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔